بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخ نوائی میری چمن میں گوارا کر۔ مشہور عباسی خلیفہ منصور ایک رات طواف کر رہا تھا کہ اچانک اس کے کان میں آواز پڑی، اے اللہ، میں تیری ہی بارگاہ میں ظلم و زیادتی کے عام ہونے، حق اور اہل حق کے درمیان خرس و طمع کے داخل ہونے کا شکوہ کرتا ہوں۔ یہ سن کر خلیفہ منصور وہاں سے نکل کر مسجد کے ایک کونے میں آ کر بیٹھ گیا اور خادم کو حکم دیا کہ اس شخص کو میرے پاس حاضر کرو۔ اس شخص کو جب خلیفہ کا پیغام ملا تو اس نے 2 رکعت نماز پڑھ کر استلام رکن کیا اور خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ خلیفہ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، یہ ہم نے تمہیں کیا کہتے سنا کہ زمین میں ظلم و زیادتی عام ہو گئی ہے اور حق اور اہل حق کے درمیان خرس و طمع داخل ہو گئی ہے۔ بخدا تمہاری اس بات سے ہمیں بڑی تکلیف ہوئی۔ اس شخص نے کہا، اے امیر المؤمنین، اگر جان کی امان پاؤں تو حقیقت حال عرض کروں۔ خلیفہ نے کہا، ہم نے تمہیں امان دی۔ وہ شخص کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، خود آپ ہی کی ذات حرص و طمع اور دنیاوی لالچ کا شکار ہو گئی ہے۔ حرص و طمع کے اس مکروہ جذبے نے آپ کو ظلم و زیادتی کا سدباب کرنے سے روکے رکھا ہے۔ خلیفہ نے کہا، تیرا برا ہو، میرے اندر لالچ اور حرص کیوں کر داخل ہو سکتی ہے جبکہ میں سیاہ و سفید کا مالک ہوں اور سونا و چاندی میری مٹھی میں ہے۔ اس شخص نے کہا، آپ جس طرح دنیاوی اغراض و مفادات کا شکار ہوئے ہیں، اس طرح کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کندھے پر مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری ڈالی ہے، مگر آپ اس کی انجام دہی سے غفلت برت رہے ہیں اور مال و دولت جمع کرنے میں مگن ہیں۔ آپ نے چونے اور پکی اینٹوں کی دیواری کھڑے کر کے، مضبوط آہنی دروازے لگا کر، مسلح پہرہ دار اور دربان بٹھا کر مظلوموں پر اپنے دربان تک رسائی کی تمام راہیں مسدود کر دی ہیں۔ لوگوں سے ٹیکسوں کی شکل میں مال و دولت سمیٹنے کے لیے اپنے اعمال کو کیل کانٹے سے لیس کر کے روانہ کر رکھا ہے۔ آپ کی رعایا میں سے صرف مخصوص طبقے کو ہی دربار شاہی میں شرف باریابی کا پروانہ حاصل ہے۔ کمزوروں، غریبوں اور ستم رسیدہ لوگوں کے لیے آپ کے دروازے بند ہیں۔ یہ طبقہ اشرافیہ جسے آپ کا تقرب حاصل ہے اور جسے دربار میں بلا روک ٹوک رسائی حاصل ہے، جب آپ کو مال و دولت تقسیم کرنے کی بجائے دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے دیکھتا ہے تو اس وجہ جواز بنا کر خود اس بندر بانٹ کے ارتکاب پر کمر بستہ ہو جاتا ہے اور اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر لوگوں کے احوال کی صحیح خبر آپ تک پہنچنے نہ پائے۔ اگر اقتدار میں موجود کوئی نیک بندہ اس طبقے کی غلط روش کی مخالفت کرے تو اس پر الزام تراشیاں اور دشنام ترازیاں کر کے ذلیل و رسوا کرنے کا کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں کیا جاتا، اور جب وہ راہ سے ہٹ جاتا ہے تو لوگ اس طبقے کی ہیبت اور اثر و رسوخ سے مزید مرعوب ہو جاتے ہیں اور اس سے نباہ رکھنے کے لیے مال و دولت اور ہدایہ کا سہارا لیتے ہیں۔ اس طرح اس طبقہ کے لوگ رعایا پر ظلم کرنے میں پہلے سے زیادہ مستعد ہو جاتے ہیں۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو اثر و رسوخ اور جاہ و مرتبہ کے مالک ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ شہر ظلم و زیادتی اور فساد کی آماجگاہ بن گئے ہیں۔ طبقہ اشرافیہ کے افراد عملاً آپ کی سلطنت میں شریک ہو گئے ہیں جبکہ آپ اس ساری صورتحال سے بے پرواہ ہیں۔ جب کوئی مظلوم ظلم کی شکایت لے کر آپ کے دربار میں آنا چاہتا ہے تو اس کی راہ روکی جاتی ہے، اور اگر آپ کے باہر آنے پر اپنا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کرے تو آپ کا اتنا کہہ دینا اسے مایوسی کے عار میں دھکیلنے کے لیے کافی ہے کہ یہ وقت فریاد سننے کا نہیں۔ اسی طرح اگر آپ ظالموں کے احتساب کے لیے کوئی محتسب مقرر کریں اور مقربین کو خبر ہو جائے تو وہ اسے مجبور کرتے ہیں کہ ان کی شکایات آپ تک نہ پہنچائے۔
وہ بیچارہ ان کے خوف سے زبان بند رکھتا ہے، اور یوں مظلوم شخص شکوے ظلم لیے اس کے یہاں چکر پہ چکر لگاتا ہے، مگر کچھ سنوائی نہیں ہوتی۔ آخر کار جب ہر طرف سے تنگ آ کر وہ آپ کے نکلنے پر بے اختیار تڑپ کر فریاد کرتا ہے تو اسے اذیت ناک سزا دے کر دوسروں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، مگر آپ کی پیشانی پر بل تک نہیں آتا۔ کیا یہی اسلام ہے؟ امیر المؤمنین، میرا ملک چین آنا جانا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں وہاں گیا تو معلوم ہوا کہ بادشاہ کی سماعت قوت جواب دے گئی ہے اور وہ کانوں سے بہرا ہو گیا ہے۔ اس دن بادشاہ نے بڑی مجلس میں داڑیں مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ اہل مسجد اس مصیبت پر صبر کرنے کی تلقین کرنے لگے تو اس نے سر اٹھایا اور کہا، میرا رونا اس لیے نہیں کہ مجھ پر مصیبت پڑی ہے، میں تو اس مظلوم کے غم میں رو رہا ہوں جو ظالم کے خلاف فریاد لے کر میرے در پر دستک دے گا، مگر میں سن نہ پاؤں گا۔ کچھ دیر ٹھہر کر کہنے لگا، خیر، اگر سماعت چلی گئی مگر آنکھیں تو سلامت ہے، جاؤ رعایا میں اعلان کر کہ آج کے بعد ملک میں مظلوم فریادی کے سوا کوئی سرخ کپڑے نہ پہنے، تاکہ مظلوم کے سرخ کپڑے دیکھ کر میں اس کی داد رسی کر سکوں۔ پھر وہ ہاتھی پر سوار ہو کر نکل کھڑا ہوتا اور مظلوموں کی داد رسی کرتا۔ امیر المؤمنین، اس بادشاہ نے مشرک ہونے کے باوجود اپنی قوم کے ساتھ ہمدردی کو ذاتی مفاد پر مقدم رکھا، اور ایک آپ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا فرد ہونے کے باوجود اپنی خواہش نفس کو مسلمان رعایا کی خیرخواہی پر قربان نہیں کر سکتے۔ اگر تو آپ مال و دولت اور اپنے بیٹے کے لیے جمع کر رہے ہیں تو دنیا میں جو بچہ بھی آتا ہے اس کا کوئی مال و متاع نہیں ہوتا، مگر خدائے بزرگ و برتر کا سایہ عاطفت مسلسل اس پر دراز ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اس بچے کی عظمت کے گن گانے لگتے ہیں۔ آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، اور اللہ جس کو جو چاہے عطا فرماتا ہے، اور اگر مال و دولت جمع کرنے سے آپ کا مقصد سلطنت کی مضبوطی اور استحکام ہے تو بنو امیہ کی مثال اور تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ ان کا جمع کردہ لاؤ لشکر اور مال و دولت ان کے کسی کام نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جیسا معاملہ کرنا چاہے گا اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور نہ ہی مال و دولت کے انبار لگا کر آپ اپنے موجودہ رتبے سے بلند کوئی مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اے امیر المؤمنین، کیا اپنی نافرمانی کرنے والے کو آپ قتل سے بڑھ کر کوئی سزا دے سکتے ہیں؟ خلیفہ نے کہا، نہیں۔ اس شخص نے کہا، تو پھر آپ کا اس بادشاہ کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے آپ کو دنیا کی بادشاہت سے سرفراز فرمایا، اور وہ اپنے نافرمان کو قتل نہیں بلکہ دائمی دردناک عذاب کی سزا دیتا ہے؟ وہ بخوبی واقف ہیں کہ کس چیز کی محبت میں آپ کا دل جکڑا ہوا ہے، اور وہ کیا چیز ہے جو آپ کا مطمع نظر قرار پائی ہے کہ اسی کے حصول کے لیے آپ کے ہاتھ بڑھتے اور قدم اٹھتے ہیں۔ دنیا کی جس بادشاہت پر آپ فریفتہ ہیں، کیا وہ اس وقت آپ کے کام آ سکے گی جب وہ قادر مطلق ذات اسے آپ سے چھین لے گی اور آپ کو حساب کے لیے لا کھڑا کرے گی؟ اس شخص کی باتیں سن کر خوف آخرت سے خلیفہ منصور کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ پھر اس شخص سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اچھا اب تم ہی کوئی تدبیر بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ وہ شخص کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، دنیا میں کچھ ہستیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی طرف لوگ اپنے دینی معاملات میں رجوع کرتے ہیں اور ان کی رہنمائی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ بھی ایسے ہی لوگوں کو اپنا مقرب بنائیں، وہ آپ کی درست رہنمائی کریں گے۔ اپنے معاملات میں ان سے مشورہ لیجیے، وہ آپ کو لغزش سے بچائیں گے۔ خلیفہ نے کہا،
میں نے اس کی کوشش کی تھی مگر وہ مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں آپ انہیں اپنی راہ پر چلنے کے لیے مجبور نہ کریں۔ آپ اپنے دروازے کھلے رکھیں، رکاوٹیں ہٹا دیں، مظلوموں کے ساتھ انصاف اور ظلم کا خاتمہ کریں، غنیمت اور صدقات کا مال وصول کر کے ضرورت مند اور مستحقین میں عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم کریں۔ تو میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ وہ ہستیاں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر امت کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کے ساتھ تعاون کرے گی۔ گفتگو جاری تھی کہ اس دوران مؤذن نے آ کر سلام کیا اور اذان دی۔ خلیفہ منصور نماز پڑھ کر اپنی مجلس میں چلا آیا اور اس شخص کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا تو تلاش کے باوجود اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ عیون الاخبار جلد 2۔